بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی، یہ بسم اللہ شریف کی تفسیر و تفہیم کی دوسری قسط ہوگی، جس میں موضوع ہے بسم اللہ شریف اور جنت کی چار نہریں۔ واقعہ کچھ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج عطا ہوئی اور آسمان کی بلندی پر پہنچا، عرض علیہ جمیع الجنان، سرکار فرماتے ہیں مجھ پر پوری جنت کو پیش کیا گیا، جنت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا جس کو میں نے ملاحظہ نہ کیا ہو۔ میں نے ساری جنت کو دیکھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو ملاحظہ کیا، ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت کو ملاحظہ کیا۔ اسی دوران جنت سے چار نہریں نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، من این تجیء هذه الانہار وإلی این تذهب؟ میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ نہریں کوثر میں جا رہی ہے، میں اتنا جانتا ہوں۔ اب یہ نہریں آ کہاں سے رہی ہے یہ آپ اپنے رب سے دریافت فرمائیں۔ لہٰذا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا۔ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا، حضور ان نہروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا، حضور اپنی آنکھیں بند فرما لیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ اس نے عرض کی، حضور اب آنکھیں کھول دیں۔ میرا آنکھیں کھولنا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں موجود ہو، اور ایک بہت خوبصورت قبہ، گنبد بنا ہوا ہے، اور اس گنبد پر ایک دروازہ ہے جو سرخ سونے سے بنا ہوا ہے اور قیمتی پتھروں سے وہ مزین ہے۔ میں قریب ہوا، دروازے پر تالا لگا ہوا دیکھ کر واپس ہونا ہی چاہتا تھا۔ فرشتہ عرض گزار ہوا، حضور کیا آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے؟ تو میں نے فرمایا، یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں اور میرے پاس تو اس کی چابی موجود نہیں ہے۔ تو فرشتے نے عرض کیا، حضور چابی ہے اور بسم اللہ شریف اس کی چابی ہے۔ حضور کریم مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرمانا تھا کہ تالا کھل گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو بہت خوبصورت گنبد بنا ہوا تھا، قبہ بنا ہوا تھا، جنتی قبہ، اور اس کے چاروں اور چار ستون لگے ہوئے تھے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور بسم اللہ شریف کی میم سے پانی کی نہر، اور اللہ اسم جلالت کی ہا سے دودھ کی نہر، رحمان کی میم سے شراب کی نہر، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی۔ یہ چار نہریں بسم اللہ شریف ہی سے جاری تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ماجرا اور یہ واقعہ دیکھا، خوش ہوئے۔ اللہ کی طرف سے حضور کو وحی ہوئی، اے محبوب، جو شخص بھی تمہاری امت میں سے صدق دل سے بغیر ریا کے ان اسماء مبارکہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مجھے یاد کرے گا تو میں قیامت کے دن اسے ان چاروں نہروں میں سے سیراب کروں گا، ان چاروں نہروں سے سیراب کروں گا، اور جی بھر کے انہیں ان نہروں سے پلاؤں گا، یعنی اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کتنی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام بسم اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے مستفیض فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، لا یرد الدعاء اولہ بسم اللہ، وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔
اس پورے واقعے کو اور اس حدیث شریف کو علامہ شیخ اسماعیل حقی علی رحمت الرضوان نے اپنی کتاب روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر روایت کیا ہے۔ یہیں سے ایک دوسرا واقعہ بھی سمجھا جا سکتا ہے بسم اللہ شریف کی برکتوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو فرعون خبیث کو اس کے محل میں ہی کیوں عذاب نہیں دیتا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ ہم اس کو اس کے محل میں عذاب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے بتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، اے موسیٰ جس محل میں فرعون رہتا ہے اس کے صدر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس اسم کی برکت ہے کہ ہم اس کو اس کے محل میں عذاب نہیں دیتے، ہم اسے عذاب دیں گے لیکن محل سے نکال کر۔ جب ایک خبیث کافر فرعون شدید ظالم بسم اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے دنیا میں، تو کیا خیال ہے اس مومن کے بارے میں کہ جو اللہ رسول پر یقین رکھتا ہو، اللہ رسول کی بولی بولتا ہو، اللہ رسول کو یاد کرتا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھے، تو اللہ اسے کیسی دولتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اب آئے بسم اللہ شریف کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، عربی میں اسے بائے جارہ کہتے ہیں۔ اس کے مختلف معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی جو ہے مدد کا ہے، سے اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اللہ اسم جلالت خدا کا نام ہے، اسم اعظم ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علی رحمت الرضوان نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ بہت عمدہ ترجمہ ہے دیگر تمام تراجم سے، اور اس کی عمدگی یہ ہے کہ اس ترجمے میں قواعد کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے بنسبت دوسرے تراجم کے، کہ دوسرے ترجموں میں وہ باتیں ملحوظ نہیں رکھی گئی جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ملحوظ ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، عربی قواعد میں سے علماء نحو نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ شریف کا ایک متعلق ہے، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوتا ہے ایک متعلق محذوف فعل کا یا محذوف اسم کا۔ بسم اللہ کے بعد وہ محذوف فعل یا محذوف اسم مقدر مانا جائے گا۔ تو بعض لوگ اشرعو مانتے ہیں، بسم اللہ اشرعو الرحمن الرحیم، اور بعض لوگ فعل محذوف نہیں مانتے بلکہ بعض علماء نے اسم محذوف مانا ہے۔ اسم کیا ہے؟ الابتداء، مصدر۔ تو جو لوگ اشرعو فعل مقدر مانتے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو، اور جو لوگ فعل مقدر نہیں مانتے بلکہ اسم الابتداء جو مصدر ہے وہ مقدر مانتے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ بہرکیف دونوں صورتوں میں جو علماء کے دو گروہ ہیں، ان دونوں گروہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ بسم اللہ کے بعد ہی متعلق محذوف ہوگا، یعنی اشرعو مقدر مانا جائے یا پھر ابتدا مقدر مانی جائے، دونوں میں سے جو بھی مقدر مانا جائے وہ بہر صورت بسم اللہ کے بعد ہی مقدر ہوگا، پہلے نہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ بسم اللہ کا ترجمہ مقدم ہوگا اور جو محذوف فعل ہے یا متعلق ہے اس کا ترجمہ مؤخر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ میں تخصیص ملحوظ رکھی گئی ہے۔ بسم اللہ کے نزول کے وقت قرآن کریم میں یہ تخصیص ملحوظ رکھی گئی ہے۔ تخصیص ہے اس بات کی کہ خاص اللہ کے نام سے شروع ہو، اور یہ تخصیص کا فائدہ اس وقت ہوگا
جبکہ اللہ کے نام سے ہی شروع ہو۔ ترجمہ کریں تو اللہ کا نام پہلے ہو۔ قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے اور اللہ لفظ اللہ زبان پہ پہلے آئے، یہ زیادہ مناسب ہوگا، اور اس کی حکمت اسی وقت پوری ہوگی جبکہ اللہ کا نام زبان پہ پہلے آئے۔ یہ سب سے زیادہ مناسب اور بہتر عمدہ ترجمہ ہے جو ترجمہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اس میں دیگر اور بھی بحثیں ہیں جس کا یہاں پر موقع محل نہیں ہے، اور اس کو جاننا ہمارے لیے کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ترجمہ ہوا اللہ کے نام سے شروع۔ اعلیٰ حضرت نے شروع کا لفظ اس لیے کہا کیونکہ یہ ترجمہ ہے ایک اسم کا، مصدر کا، اور اسم مقدر ماننا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اسم ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور فعل حدوث پر، تو زیادہ بہتر وہ متعلق ہوگا جو کہ ثبوت پر دلالت کرتا ہو۔ اب ثبوت اور حدوث میں کیا فرق ہے علماء اور طلباء بہتر طریقے سے جانتے ہیں، یہاں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔